نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین بکار، اہل تشیع اور اہل تسنن کے بہت سارے عقائد اور فروعات کے اختلافات ہیں، جس میں بہت امپورٹنٹ مسئلہ امامت اور خلافت ہے۔ اس حوالے سے اہل تشیع مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے کے لیے جو احادیث کے ذخیرے سے سب سے مضبوط ترین جو ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ ہے جو غدیر خم کے مقام پر جناب مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، من کنت مولا فاذا علی مولا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سامع محترم، یہاں پر جو لفظ مولا ہے اس حوالے سے اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی خلافت مراد ہے، امامت مراد ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی جو نشست ہے، آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی لفظ مولا پر ہے، اور میں آپ کے سامنے لغت اور دوسرے قرائن و شواہد سے یہ ثابت کروں گا یہاں پر جو لفظ مولا ہے اس سے ہرگز خلافت اور امامت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مودت، محبت اور دوستی مراد ہے۔ تو سامعین، یہاں پر جو لفظ لغت کے لحاظ سے کوئی بھی کسی لفظ کا معنی کا تعین ہوتا ہے وہ ایک تو اس حدیث کے یا اس آیت کے متن کو سامنے رکھ کر اس کا تعین ہوتا ہے، اور دوسرے قرائن اور شواہد کو سامنے رکھ کر اس لفظ کا مطلب کا تعین ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ اس کی یہ مراد ہے۔ سمجھو گھر، میں اس کی مثال ایک قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو رب فرمایا ہے۔ اب اگر اس کے متن کو دیکھے بغیر، اس کی اگلی پچھلی آیات کو دیکھے بغیر اور دوسرے قرآن و شواہد کو دیکھے بغیر اگر اس کا مطلب لیا جائے گا تو اس کا لفظ کا جو مطلب ہے رب ہے، یہ ان غیر مسلمین کے لیے دلیل بنے گا جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کے بھی قائل ہیں۔ تو اسی لیے سارے ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر کسی بھی لفظ کا معنی کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں لغت کی طرف، جس میں ائمہ محدثین نے، اہل تشیع اہل تسنن دونوں نے اس کے بہت سارے معنی بیان فرمائے ہیں۔ میرے سامنے علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں وہ لفظ مولا کے بارے میں مختلف معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولا کا لفظ حدیث میں بار بار آیا۔ یہ لفظ بہت سے امور پر بولا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق رب، مالک، سردار، محسن، آزاد کرنے والا، آقا، ناصر، محب، تابع، پڑوسی، چچا زاد، حلیف، مائد، سسرالی، رشتہ دار، غلام، آزاد کردہ غلام اور اس شخص پر کیا جاتا ہے جس پر کوئی احسان کیا گیا ہو۔ احادیث میں لفظ مولا مذکورہ بالا اکثر معنی میں استعمال ہوا ہے، تو ہر حدیث میں لفظ مولا کا وہی معنی مراد لیا جائے گا، وہی معنی کیا جائے گا جس کا متن حدیث متقاضی ہوگا۔ سامعین، یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ کسی بھی لفظ کے معنی کے تعین کے لیے قرائن شواہد اور اس حدیث اور آیت کا متن دیکھا جائے گا، پھر اس کا معنی تعین ہوگا۔ تو علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس میں اہل تشیع کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اس لفظ مولا کا مطلب ہے، اہل تسنن کا جو نظریہ ہے اس میں حدیث کے متعلق، حدیث غدیر کے متعلق، اس میں مودت، محبت اور دوستی کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے ائمہ اور محدثین نے اپنی تصانیف کے اندر یہی معنی لکھا ہے۔ اب یہاں پر کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں جو لفظ مولا ہے اس میں خلافت امامت مراد ہے یا مودت، محبت یا دوستی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم دیگر شواہد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے اعمالی توصیح ہے، اہل تشیع کی معتبر کتاب۔ اس میں کچھ اضافی الفاظ بھی اس روایت کے موجود ہیں۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یا اللہ اس کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن سمجھ جو مولا علی کو دشمن سمجھے۔ سامعین سرکار، یہاں پر لفظ مولا کا ایک تعین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مودت، محبت مراد ہے۔ اسی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کا لفظ فرمایا ہے۔ سامعین سرکار، اگر ہم یہاں پر لفظ مولا کا وہی مطلب لے لیں جو اہل تشیع نے رکھا ہوا ہے تو یہ بہت سارے اہل تشیع کو خلفاء تسلیم کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پہ اسی اعمالی توصیح کی روایت کے اندر جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یا اللہ اس کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھے۔ یہاں پر اگر دوست معنی نہ کیا جائے، خلیفہ کیا جائے ان الفاظ کا، تو اس کا معنی، اس کا مفہوم پوری روایت کا یہ بنتا ہے کہ یا اللہ اس کو خلیفہ رکھ جو ان کو خلیفہ رکھے، یعنی کہ وہ سارے خلیفہ بن جائیں گے جو مولا علی کو خلیفہ تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ چیز بھی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے دوستی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد کا لفظ استعمال کیا ہے، دشمنی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں بھی اس معنی کا تعین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مودت، محبت اور دوستی مراد ہے، اور یہی اہل تشیع کہتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مراد خلافت اور امامت نہیں تھی۔
یہ پورے حدیث کی اسی طرق سے ہم نے رد کر دیا جس کو اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں جناب بریدہ نے جناب مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے رسول اللہ کے سامنے کچھ اشکالات رکھے۔ بیسیکلی یہ حدیث آپ نے کچھ حضرات کے اشکالات کو دور کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ تو اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں اس حدیث کا تو کہیں بھی کوئی خلافت کا اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پس منظر میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو چند حضرات نے جناب مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اشکالات رکھے تھے اس میں کوئی خلافت کا اختلاف نہیں تھا، یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ خلیفہ میں ہوں گا یا فلاں ہوگا یا علی خلیفہ نہیں ہوں گے ہم خلیفہ ہوں گے۔ اگر یہ اختلاف ہوتا تو پھر کسی صورت میں یہاں پر جو لفظ مولا ہے اس کا امامت اور خلافت بلا فصل مفہوم نکل سکتا تھا، مطلب نکل سکتا تھا، لیکن یہاں پر تو کوئی ایسا صحابہ کرام اور حضرت علی کے بارے میں کوئی ایسا اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، تو پس منظر بھی اہل تشیع کے اس مطلب کو رد کر رہا ہے جو مولا سے وہ خلافت اور امامت کے لیے لیتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث میرے سامنے کتاب المغازی ہے، یہاں پر جناب بریدہ علیہ السلام آ کر شکایت کرتے ہیں جناب مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بریدہ کیا تو علی سے کدورت رکھتا ہے؟ کہ جناب بریدہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جی میں ان سے کدورت رکھتا ہوں۔ تو جواب میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جناب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی سے کدورت نہ رکھ کیونکہ ان کے لیے خمس میں اس سے بھی زیادہ حصہ ہے، یعنی کہ آپ نے اشکال کو دور کر کے محبت کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی روایت بھی ہمارے مدعا کو ثابت کر رہی ہے، اہل تشیع کے مدعا کو رد کر رہی ہے کہ یہاں پر خلافت اور امامت کے بارے میں کچھ بھی رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ سمجھدار اب آپ کے سامنے جناب مولا علی علیہ السلام کی اپنی روایت رکھتے ہیں، اپنا مدعا رکھتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہاں پر لفظ مولا بمعنی خلافت اور امامت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور معجم کبیر طبرانی کے اندر بھی یہ موجود ہے، الشریعہ امام عاجری رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کی سند بھی درست ہے۔ سمجھ کر مولا علی علیہ السلام کے پاس مقام ربا میں ایک گروہ آتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ وہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا علی آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ عرب ہو، میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، یعنی کہ آپ میری قوم سے نہیں ہیں۔ یہاں پر علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے جو مفہوم لیا ہے کہ موالات قوم کے والی پر بھی بولا جاتا ہے، مولا علی علیہ السلام نے یہاں مولا کا جو معنی کا جو تعین کیا ہے وہ یہ مراد دیا ہے، یعنی کہ آپ عرب ہو تو میں کیسے آپ کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہوں، مولا ہو سکتا ہوں۔ تو آگے ان حضرات نے عرض کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سمجھ کر ابھی اس روایت صحیح سند سے جو روایت ہمارے پاس موجود ہے مولا علی علیہ السلام کی اپنی روایت ہے، اپنے الفاظ ہیں، یہ روایت یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہاں پر لفظ جو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے مقام پر آپ کے لیے فرمایا تھا اس سے خلافت اور امامت ہرگز مراد نہیں ہے۔ اگر یہاں پر خلافت اور امامت مراد ہوتی تو پھر مولا علی علیہ السلام یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، آپ تو عرب ہیں؟ اگر یہاں خلافت مراد ہوتی تو یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ اور اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے وہ مودت، محبت اور دوستی کے حوالے سے آیا ہوا ہے، اور اس سے خود مولا علی علیہ السلام کی اپنی روایت نے یہاں پر لفظ مولا سے بمعنی خلافت رد کر دیا ہے، ورنہ مولا علی علیہ السلام کا سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ بھائی تم مجھے مولا کیوں کہہ رہے ہو، اگر وہ خلیفہ ہی سب کے تھے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا۔ اس صحیح سند سے روایت سے بھی ناظرین جی وقار اور مولا علی علیہ السلام کے اپنے موقف سے ثابت ہو گیا کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے یہ ہرگز خلافت اور امامت پر دلالت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک اور روایت صحیح بخاری کی میں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جناب مولا علی علیہ السلام تیمارداری کر رہے تھے اور کچھ وقت کے لیے باہر نکلے تو جناب عباس آگے آپ کو ملتے ہیں، یہ روایت کا سکین بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ تو مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم 3 روز کے بعد غیرت کے تابع ہو جاؤ گے، بخدا میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ انقریب اس مرض میں وصال فرمائیں گے۔ میں نے بنی عبد المطلب کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، یعنی کہ اب جناب عباس ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ عبد المطلب کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فوت ہونے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے عبداللہ جناب عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو، یعنی کہ مولا علی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے
ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو، ہم آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعد خلافت کس کے پاس ہوگی، آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ تو اگر ہمارے لیے ہوگی تو ہمیں اس کا علم ہوگا، یعنی کہ اگر ہماری غیر میں ہوگی تو ہمیں پھر بھی پتہ علم ہو جائے گا، اور حضور ہمیں وصیت فرما دیں گے کہ کون شخص ہے اور آپ کے بعد ہمیں یاد رہے۔ یعنی کہ یہاں پر جناب عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہاں آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اگر ہمارے لیے یہ وصیت ہے تو ہمیں علم ہو جائے گا، اگر غیر کے لیے پھر بھی علم ہو جائے گا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جناب عباس کو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر ہم نے رسول اللہ سے خلافت اور امامت کے لیے سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا تو آپ کے بعد لوگ ہم کو کبھی خلافت نہیں دیں گے، اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے خلافت کا سوال نہیں کروں گا۔ سامعین وقار، یہ صحیح سند سے ہمارے مصادر کے اندر، صحیح بخاری کے اندر صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے جو ثابت کر رہی ہے کہ غدیر خم کے مقام پر جناب مولا علی علیہ السلام کے لیے یا کسی کے لیے بھی آپ نے کوئی بھی خلافت اور امامت کے لیے وصیت نہیں فرمائی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سامعین وقار، اہل تشیع کی مثال مدعی سست اور گواہ چست والی ہے کہ خود مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نہیں پتا ہے کہ خلیفہ کون ہوگا، تو اہل تشیع من کنت مولا سے یہ مراد لے رہے ہیں۔ سامعین وقار، اب میں آپ کے سامنے آل رسول جناب حسن مسنا، جناب حسن بن علی علیہ السلام کی روایت اور ان کا مدعا اس من کنت مولا فازاری مولا کے حوالے سے رکھتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہاں پر خلافت اور امامت ہرگز مولا علی علیہ السلام کے لیے مراد نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے اعتقاد بہقی ہے، طبقات ابن سعد ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس روایت کو ہمارے علماء نے لکھا ہے اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ جناب حسن بن علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو جناب حسن ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں، اللہ کی قسم، لیکن اگر رسول اللہ کی مراد اس سے امارت الخلافت ہوتی تو آپ اس کی وضاحت فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سب سے بڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے، آپ یوں فرما دیتے کہ اے لوگو یہ میرے بعد یعنی کہ مولا علی آپ کے ذمہ دار ہوں گے اور میرے بعد آپ پر خلیفہ ہوں گے، لہذا ان کی اطاعت کرنا، اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول نے علی کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہوتا، یعنی کہ امامت خلافت کے لیے منتخب کیا ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مسلمانوں کا حکمران بنایا ہوتا اور پھر علی نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا ہوتا، تو اس حکم کے اول تارک علی قرار پاتے۔ یعنی کہ جب رسول اللہ نے آپ کے لیے خلافت اور امامت کا تعین کر دیا ہوتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی بیعت کر لیں۔ سامعین ذی بکار، یہ آل رسول سے ہم نے یہاں پر اہل تشیع کے اس نظریے کو باطل کر دیا ہے، باطل ثابت کر دیا ہے، جو یہاں من کنت مولا و فازاری مولا سے یہ خلافت اور امامت مراد لیتے ہیں۔ سامعین ذی بکار، اب میں آپ کے سامنے ایک اور صحیح سند سے حدیث سے رکھتا ہوں جس سے ثابت ہوگا کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے اس کا ہرگز مطلب خلافت اور امامت نہیں ہے، ایک وقت میں دو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ سمجھدار، یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے جس کی جلد 2 میں کتاب الامارت ہے اور رقم روایت نمبر ہے 4799۔ اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 خلفاء کی بیعت کی جائے تو ان دونوں میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ سامعین اہل اسلام، سامعین اس حدیث نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ ہوں۔ اب اگر من کنت مولا سے یہ مطلب لیا جائے، میں آپ کے سامنے پورا مفہوم رکھتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں اور من کنت مولا کے الفاظ کی روشنی میں، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے، یعنی کہ ایک وقت میں نعوذ باللہ رسول اللہ نے خود اپنے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خلیفہ پہلے سے تھے اور آپ نے اپنی خلافت کے ہوتے ہوئے مولا علی کے علیہ السلام کی خلافت کا انعقاد اعلان کر دیا کہ مولا علی بھی خلیفہ ہیں، جبکہ رسول اللہ کی اپنی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر ایسا ہوا تو دوسرے کو قتل کر دو۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے خلاف یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علی بھی خلیفہ ہے جیسے میں خلیفہ ہوں؟ یہ رسول اللہ کی اپنی حدیث سے یہاں پر جو لفظ مولا بمعنی خلافت اہل تشیع مراد لیتے ہیں،
یہ خود حدیث اس کا رد کر رہی ہے کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. سمجھ. اس کے علاوہ اور بھی کئی قرائن و شواہد موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے اس کا وہی مطلب ہے جو اہل سنت لیتے ہیں، یعنی کہ محبت اور دوستی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بہت سارے قرائن و شواہد رکھ بھی دیے ہیں. اس کے علاوہ خود اہل تشیع کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ مولا ہے وہ اس میں تصریح نہیں ہے امامت خلافت کی، اشارہ ہے، کنایا ہے. جیسے کہ احتجاج طبرسی کی مصنف علامہ طبرسی نے احتجاج طبرسی کے اندر اس کو نقل بھی کیا ہے. جب لفظ مولا کا تعین ہی نہیں ہے، لفظ مولا کے لفظ کا تعین نہیں ہے، خود رسول اللہ نے بھی اشارتاً کنایات میں اس کو فرمایا ہے، تو پھر کیسے اس کو خلافت اور امامت پر فوکس کر کے اس لفظ کا مطلب امامت خلافت لے کر نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو باطل ٹھہرایا جاتا ہے. سامعین کے بغیر آج کی نشست اتنی کافی ہے. اس کے بعد ہم اگلی نشست میں اہل تشیع مصادر کی طرف آئیں گے اور وہاں سے یہ ثابت کریں گے یہاں پر غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز مولا علی علیہ السلام کے لیے خلافت اور امامت کا اعلان نہیں کیا. اور انشاءاللہ اہل تشیع مصادر کی روایات کا اور ان کے داموں کا بھی آپس میں تضاد آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے علاوہ محمد حسین نجفی صاحب نے اور دوسرے جملہ اہل تشیع نے یہاں پر جو تعویلات کیے ہیں ہمارے جوابات کو توڑنے کے لیے، اہل سنت کے استدلال کو توڑنے کے لیے، اور یہاں پر لفظ مولا بمعنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم اگلی نشست میں کریں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.